السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ گزشتہ سبق مدات کا گزرا ہے، سبق نمبر 14۔ مدات میں مد فرعی کی چاروں قسموں پر بات ہو چکی ہے۔ مد متصل، منفصل، جو ہم حروف مدہ کھڑی حرکات کے بعد حمزہ کے آنے کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور دوسری جو مد ہے مد لازم اور مد عارض، وہ حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد سکون کے آنے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ سکون اصلی ہو تو مد لازم، سکون عارضی ہو خود وقف وقف کریں تو حرف ساکن ہو جائے تو اس کو مد عارض وقف بھی کہتے ہیں۔ ان پر تفصیل کے ساتھ بات بھی ہو چکی ہے، ان کی مثالیں بھی ہم نے پڑھ دی ہیں۔ ان کو بچوں کو پڑھانا، بچوں سے سننے کا طریقہ بھی عرض کر دی ہے۔ آج سبق نمبر 15 حروف مقطعات ہوگا۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبق نمبر 15 حروف مقطعات۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے حروف مقطعات کہتے کسے ہیں؟ اس سوال کا جواب ہم نے لکھ دیا ہے کہ قرآن کریم کی بعض سورتوں کے ابتدائی حروف کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے، اس لیے انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں۔ وہ 5 حروف کے جن کو ایک الف سے زائد لمبا ہم مقطعات میں نہیں کر سکتے ہیں، ان کو درج کر دیا ہے کہ چونکہ ان پر کھڑا زبر ہے، ان کو صرف ایک الف جتنا لمبا کریں گے۔ را، ہا، پا، یا اور ہا، ان کو صرف ایک الف جتنا لمبا کریں گے۔ مد اصلی تو ہے لیکن سبب مد ان کے بعد کوئی بھی نہیں ہے، اس لیے یہ مد اصلی رہے گی، فرعی میں تبدیل نہیں ہو سکتی ہے۔ سورہ مریم کی جو پہلی آیت ہے، کاف ہا یا عین صاد، یہاں عین کا جو نون ہے اس کو اخفا کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اکثر طلباء یہاں غلطی کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بات ان کو سمجھا دی جائے کہ یا عین پڑھیں گے تو پھر عین کا نون اس پر اخفا کر کے پھر جو ہے وہ صاد پڑھا جائے گا۔ اسی طرح حامیم عین سین قاف، عین نون پر اخفا کر کے پھر سین قاف، سین کا نون جو ہے وہ اخفا کے ساتھ پڑھتے ہوئے پھر قاف پڑھیں گے۔ ان دونوں پر بھی جو ہے وہ اخفا یعنی نرم غنہ کریں گے۔ اسی طرح سورہ شعراء کے شروع میں جو طا سین میم ہے، تو بچوں کو یہ بات بھی سمجھا دی جائے، چونکہ یہ باتیں پہلے گزر چکی ہیں۔ میم ساکن کے نون ساکن یا تنوین کے قاعدے میں گزر چکی ہیں کہ نون ساکن تنوین کے بعد حروف یرملون آ جائیں تو نون ساکن یا تنوین جو ہوتا ہے وہ حرف یرملون میں مل جاتا ہے، اور ان 4 پر مکمل طور پہ مل جاتا ہے غنہ کے ساتھ، اور 2 پر جو ہے نا وہ بغیر غنہ کے۔ تو یہ سین بھی نون بھی انہی حروف میں آتا ہے، تو یہاں نون کا میم میں مکمل طور پہ ادغام ہو جائے گا، نون ساکن کا میم میں۔ تو پڑھنے کی صورت اس کی بن جائے گی طا سین میم۔ اور سورہ قصص کا جو شروع ہے اس میں قا سین تلکا ملا کر پڑھیں، تو اگر وقف کر دیں تو پھر تو سین پر وقف ہو گیا، بات ختم ہے۔ اگر ملا کر پڑھیں تو پھر سین کے نون کو اخفا کے ساتھ پڑھ کے پھر تلکا تا پڑھیں گے۔ تو یہاں سب سے اہم چیز بچوں کے لیے جو سمجھنی مشکل ہوتی ہے وہ سورہ آل عمران کا شروع ہے۔ اس کے پڑھنے کے جو 3 طریقے ہیں، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ الف لام میم اللہ پڑھیں گے، یعنی کہ میم کو لفظ اللہ سے ملا کر پڑھیں گے، اور لام کی مد تو کریں گے مگر میم پر مد نہ کی جائے گی، یعنی کہ الف لام میم اللہ، لام میم اللہ، یعنی لام پر مد ہے لیکن میم کی جو یا ہے اس کو ایک الف سے زائد لمبا نہیں کریں گے، چونکہ اگلے جو میم ہے اس پر زبر پڑھ رہے ہیں، تو پھر یہ مد اصلی بن جائے گی، مد فرعی۔ حضرت قاری نور فتح رحیم بخش صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک یہ پہلی صورت ہی سب سے بہتر ہے۔ دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ الف لام میم اللہ، یعنی کہ لام پر بھی مد کریں گے اور میم پر بھی مد کر کے پھر اس کو لفظ اللہ کے ساتھ ملائیں گے، تو یہ طریقہ بھی درست ہے۔ اس میں بھی چونکہ یہاں ہم نے حرکت عارضی طور پہ لائی ہے تو اس لیے اس کا اصل کو دیکھتے ہوئے مد کرنے میں بھی حرج نہیں ہے۔ اور تیسرا طریقہ تو عام وہی ہے کہ الف لام میم پر وقف کریں، سانس توڑ دیں اور دوسری سانس میں لفظ اللہ یہ پڑھا جائے۔
مجدد القراءت حضرت مولانا قاری رحیم بخش صاحب رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک بہتر طریقہ پہلا ہی ہے کہ یعنی کہ لام پر مد تو کریں گے لیکن میم کو ایک الفی مد کے ساتھ اگلا جو میم ہے اس کو لفظ اللہ کے ساتھ ملا دیں گے، اور ملا کر پڑھنے کی صورت میں لفظ اللہ کا حمزہ وصلی گر جائے گا، اور اس صورت میں میم کا مد کرنا اور چھوڑنا دونوں جائز ہیں۔ تو حضرت قاری نور رحیم بخش صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک مد کا نہ کرنا چھوڑنا یہ زیادہ بہتر ہے مد کے کرنے سے، تو مد کے کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ملا کر پڑھنے کے جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ الف لام میم اللہ، می کی یا میں اوٹ ملائے بغیر مد یا قصر کی مقدار پوری کر کے میم کو زبر کے ساتھ لفظ اللہ سے ملا کر پڑھ دیں گے۔ مد کی صورت اور قصر کی صورت دونوں ہم نے لکھ دی ہیں۔ مد کی صورت یہ ہوگی الف لام میم اللہ، لفظ میم پر جو ہے وہ بھی مد کر کے پھر آخری میم کو لفظ اللہ کے ساتھ ملائیں گے، اور جو قصر کی صورت ہے مد نہ کرنے کی صورت ہے وہ ہے الف لام میم اللہ، میم اللہ، لفظ میم کو ایک الف جتنا لمبا کر کے لفظ اللہ کے ساتھ اگلی میم کو ملا دیا جائے۔ حروف مقطعات ہم پڑھ دیتے ہیں، الف لام میم، یہاں ہم نے نیچے مکمل لفظ بھی لکھ دی ہے کہ الف کا آخر والا فا ساکن ہے، اس کے بعد لام کا میم اور میم کا میم مل گئے ہیں تو اس لیے لام کے الف کو مد کے ساتھ، اور اسی طرح جو آخری میم ہے اس کی یا ساکن ہے، آخری میم ساکن ہے تو اس لیے یا کو 5 الف جتنا الف لام میم، اور دوسرا الف لام میم صاد، باقی تو وہی پہلے والا ہی جیسا ہی ہے، لیکن جو آخری میم کا میم ہے اس کو اظہار کے ساتھ پڑھنے کے بعد صاد، اس کو جو ہے وہ 5 الفی 3 الفی 4 الفی مد کے ساتھ پڑھنے کے بعد آخر میں دال پر قلقلہ، اور تیسرا الف لام را، لام پر مد کریں گے اور لام کا جو میم ہے اس کو اظہار کے ساتھ پڑھ کے بغیر مد کیے غنہ کیے را پڑھ دیں گے، الف لام را۔ اسی طرح اگلا الف لام میم را، اگلا کاف ہا یا عین صاد، عین کے نون پر اخفا بھی کریں گے، یا پر مد کرنے کے بعد نون پر اخفا اور صاد پر مد کرنے کے بعد دال پر قلقلہ۔ اگلا ہا، ایک الف جتنا دونوں میں مد اصلی ہی ہے، مد فریقہ یہاں کوئی بھی سبب مد نہیں ہے اس لیے ایک الف سے زائد لمبا نہیں کہہ سکتے ہیں۔ سین میم، ایک الفی طا کو سین کو 5 الف جتنا لمبا کرنے کے بعد پھر سین کا جو نون ہے وہ میم کے میم میں مل جائے گا مکمل طور پہ غنہ کے ساتھ، پھر جو ہے وہ میم کی ادائیگی ہو جائے گی، اور آخری جو درمیان میں یا ہے اس کو لمبا کر کے آخری میم کو ساکن پڑھیں گے، آواز بند ہو جائے گی۔ اسی طرح قاسین، وقف کر دیں گے تو نون پر اظہار کریں گے بغیر غنہ کیے، جو ہے نا وہ بالکل نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، اگر ملائیں گے تو پھر غنہ کر دیں گے، اوپر ہدایات میں ہم نے درج کر دی ہے۔ اسی طرح یاسین، ایک الف جتنا یا کو سین کو 5 الف جتنا لمبا کر دیں گے۔ صاد، 5 الف مد کے بعد دال پر قلقلہ۔ حامیم، ایک الف جتنا ہا کو میم پر 5 الفی مد، میم کے اندر یا مدہ ہے، آخر والا میم ساکن ہے تو اس لیے یا کو کم از کم جو اس کی طول کی مقدار ہے وہ 3 الف پھر 4 الف جتنا بھی ہے، اور آخری جو اس کی مقدار ہے وہ 5 الف یہ مد کی جائے۔ اس کے بعد حامیم عین سین قاف، ہا کو ایک الف جتنا لمبا کیا جائے، میم پر 5 الفی مد کرنے کے بعد میم کا میم ساکن اظہار کے ساتھ پھر عین کا نون پڑھیں گے، اور عین یا کو 5 الف جتنا یا لین کو لمبا کرنے کے بعد نون پر اخفا کے بعد سین
کا سین پڑھیں گے اور پھر نون پر اخفا کے بعد قاف پڑھیں گے اور آخر میں فا کو مکمل طور پہ ساکن پڑھ دیں گے، آواز کو ہلائیں گے نہیں۔ اس کے بعد قاف، آگے نون، 5 حرف جتنی مد کریں گے، آخر میں الف لام میم اللہ، تینوں طریقوں کے ساتھ بچوں کو سمجھا دیا جائے، الف لام میم اللہ، اور تیسرا الف لام میم اللہ، تینوں طریقوں کے ساتھ بچوں کو سمجھا دیا جائے۔ تو یہ حروف مقطعات کے اندر بچوں کو یہ یا حفظ یاد کروا دینا یہ بھی بہت زیادہ ضروری بھی ہے، آسان بھی ہے اور بچوں کے لیے مفید بھی ہے، اور اس کی جو مدیں ہیں، کہاں مد ہو رہی ہے، کہاں مد کیوں ہو رہی ہے، یہ سوالات بھی بچوں کو یاد کروا دیے جائیں، سمجھا دیے جائیں عملی طور پہ، تو یہ ان کے لیے بہت مفید رہے گا۔ اس سے انشاءاللہ وہ مد کو بھولیں گے نہیں، ہمیشہ ان حروف مقطعات کو صحیح طرح سے پڑھنے پر قادر ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ذوق، شوق، محنت کے ساتھ درس و تدریس کے اہم فریضے کو انجام دینے کی توفیق